الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ مرنا ہے اور مر کے اللہ رب العزت کے پاس چلنا ہے، تو پھر اتنی سستی اور کاہلی کیسی؟ یہ صاف نظر آتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن اس حقیقت کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہو تو ہم اعمال صالحہ کرنے میں تساہلی غفلت نہ برتیں۔ ہماری غفلت بتا رہی، ہماری سستی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم موت کو بھولے ہیں، موت کو بھولے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو عشرہ مبشرہ میں سے، وہ موت کو یاد رکھنے کے لیے ایک انگوٹھی بنوائے تھے، اور اس انگوٹھی کے اندر جو نگینہ تھا اس میں آپ نے لکھا رکھا تھا کفا بالموت واعظا، کندہ کرائے تھے کہ موت بہترین واعظ ہے، موت بہترین نصیحت کرتی ہے۔ اور بعضی کتابوں میں ملتا ہے ایک آپ نے خادم رکھا تھا، وہ تھوڑے تھوڑے وقت پر آپ کو یاد دلاتا تھا کہ امیر المومنین مرنا ہے، حضرت عمر مرنا ہے، عمر بن خطاب مرنا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ یاد دلاتا رہتا تھا، کس کی؟ موت کی۔ ایسا کیوں آپ کیے تھے؟ تاکہ ہم آخرت سے غفلت نہ برتیں، جبکہ آپ جنتی ہیں، بشارت ملی ہے، اس کے باوجود۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ایک دن آپ آئینہ اٹھائے اور دیکھیں تو اس خادم کو چھٹی دیتی ہے کہ آج سے تمہاری چھٹی۔ کہا کیوں امیر المومنین، اب موت یاد رہے گی؟ کہا ہاں، داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے ہیں، یہ موت کو یاد دلاتے رہے، اور یہاں ہمارے ہوتے رہیں سفید۔ اس سستی سے، لاپرواہی سے ہم لوگ توبہ کریں اور بڑوں کی زندگی کو اپنائیں، تو انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی۔ اور جب اس کے لیے ہم حرکت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے کہا ہے فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ۔ جب ہم کو پتہ ہے مر کے ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، انہی سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر ان سے غداری کیوں؟ ان سے وفاداری کر کے مرے، جیسے یہ حضرات
موت کو بار بار یاد کرنے سے، موت کو بار بار یاد کرنے سے فکر آخرت بڑھتی ہے، گناہ سے نفرت آتی ہے، نیکیوں کے کرنے کی پھر طبیعت کہتی ہے، اور جہاں موت سے غفلت ہوتی ہے پھر آدمی غافلانہ زندگی گزارنے لگتا ہے۔ آپ خود کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سن لیجئے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چند کلمات طیبہ ہیں۔ آپ اکثر فرماتے تھے، دیکھیے کتنی حکمت بھری باتیں کہتے تھے۔ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن دیکھیے بات کتنی قیمتی کہتے تھے۔ خلفائے راشدین کے صفحہ نمبر 134 پر لکھی ہیں، اور بہت سے صفحات پہ لکھی ہیں، چند باتیں بتا دوں۔ آپ اکثر فرماتے تھے کیا؟ دعا آسمان و زمین کے درمیان میں رکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یعنی وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ حضور پر درود نہ پڑھ دی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر مصیبت پر ہے، اور دوسرا صبر معصیت کے ترک پر۔ ایک تو صبر ہم کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، وہ الگ صبر ہے۔ ایک ہے جب گناہ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو طبیعت پر گرا گزرتا ہے، اس پر جو یہ برائی گناہ ترک کرنے سے جو صبر کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر 2 قسم کا ہے، ایک تو مصیبت پر صبر کرنا، اور ایک ہے معصیت کے ترک پر۔ فرماتے ہیں دوسری قسم پہلی قسم سے افضل ہے اور مدار ایمان ہے، یعنی جو معصیت کے چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر جو ہم صبر کرتے ہیں، اسی پر ایمان کا مدار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کب کرے گا؟ جب اس کا ایمان، یقین، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، چونکہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ کب؟ جب گناہ وہ کرتا ہے۔ کیا احساس؟ کہ میں اپنے مالک کی غداری کر رہا ہوں، میں اپنے مالک سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ تو جب اس کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، تو پھر بندہ اس کو چھوڑنے کے لیے اب محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرواتا ہے کہ دعا کیجیے گناہ چھوٹ جائے۔ اب جو گناہ کی لذت اسے مل رہی تھی، یہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر یہ گرانی محسوس ہوتی، تو یہ صبر کرتا۔ یہ صبر کس لیے کرتا؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا یہ مدار ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک یہ دونوں چیزیں تم میں رہیں گی اس وقت تک بھلائی رہے گی۔ نمبر 1 فیصلے میں انصاف کرنا، نمبر 2 تقسیم میں انصاف کرنا، یعنی جب کسی چیز کو بانٹنا ہو آپس میں تو بھی انصاف کرنا۔ فرماتے ہیں آگے، میں تم کو ایک ایسے راستے پر چھوڑے جاتا ہوں جس پر نشان قدم بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی قوم از خود کجی اختیار کرے گی تو وہ راستے سے ہٹ جائے گی۔ انصاف یہی ہم لوگوں سے آج نہیں ہوتا۔ 2-3 بیٹے ہیں، ایک کی طرف طبیعت زیادہ چلتی ہے، طبیعت کا میلان ہوتا ہے، تو اسی کی ہاں میں ہاں کرنے لگتے ہیں، بے انصافی کر بیٹھتے ہیں، جس سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے
کہ جو شخص اپنے مقام کو تہمت سے علیحدہ نہ رکھے وہ اپنے بدگمان کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھے گا اس کا کام اس کے اختیار میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے مگر لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ کس کی؟ جو تواضع اختیار کرتا، اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسی حکمت بھری باتیں ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مجلسوں سے علیحدہ نہ رہا کرو۔ خدا نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے زیادہ بزرگ کوئی مقام نہیں پیدا کیا۔ بزرگ سے مراد برتر، اعلیٰ، اچھا، یعنی سب سے اچھا مقام، سب سے بڑا مقام علماء کی مجلس میں بیٹھنا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے تھے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے دھونے کی وجہ سے توبہ کرنے والوں کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے ایسوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے تھے اہل شام کو فرمان بھیجے تھے، اس فرمان میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیا؟ اپنی اولاد کو تیرنا اور تیر اندازی اور گھوڑے کی سواری سکھاؤ اور ان کو حکم دو، یعنی اپنے بچوں کو حکم دو، اس کے ساتھ ساتھ تیرنا سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو حکم دو کہ لوگوں کی بے آبروئی نہ کریں، یعنی بے ادبی نہ کریں، گستاخی نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں آج پورا معاشرہ گستاخ ہو گیا، بڑوں کا ادب لحاظ ختم۔ اچھا، بڑوں کی نافرمانی کرتا کون ہے؟ بڑوں کی نافرمانی کرنا بدتمیزی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ بڑوں کی نافرمانی وہی بچہ یا وہی لوگ کرتے ہیں جو بد اخلاق ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، اور بڑوں کی بات ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ بڑوں کی بات جو بھی ٹھکرایا وہ ذلیل ہوا، اور جو گلے لگایا وہ عزتوں کے منبر پر بیٹھا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ غریب عورت ہے، مدینے میں رہتی، دودھارن ہے۔ اس وقت مدینے کے بازار میں دودھ میں ملاوٹ بہت ہو رہی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ بہت ہو رہی ہے، یاد رہے جو بھی پکڑا گیا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو ایک رات آپ گشت کر رہے تھے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ طریق رہا ہے، آپ کی عادت رہی ہے کہ اکثر راتوں میں گشت کرتے تھے رعایا کی خبرگیری کے لیے۔ تو نکلے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک جوان العمر بیٹی ہے، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا دے، آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے۔ تو بیٹی نے کہا ماں، امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہ ملائیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی کہاں امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا ماں، امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ باتیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں۔ نشان آپ لگا دیے۔ صبح جب دربار لگا تو آپ نے ماں اور بیٹی کو طلب کیا۔ آپ نے کہا رات میں آپ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟
بہرحال ان لوگوں نے صاف صاف بتا دیا یہ خوف خدا، یہ اللہ سے تعلق جو اس بیٹی کا اس کے کلام سے ظاہر ہوا تھا، اس کی باتوں سے ظاہر ہوا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر کر گیا تھا کہ اتنی نیکوکار بیٹی، اتنی پارسا ہے، اتنی اچھی ہے کہ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں ماں کہہ رہی ہے کہ یہ حرکت کر، صرف اور صرف وہ اس لیے یہ حرکت، یہ گناہ نہیں کر رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ہم آپ جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں یہ سوچتے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاں حقیقت ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آسمان والا تو دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کو یہی گمان تھا، یہی خیال تھا، جس کے اندر یہ گمان، یہ خیال آ جاتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس لیے ایسا یقین، ایسا توکل، ایسا ایمان ہم لوگوں کو بھی اپنا بنانا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، گناہ سے بچیں اللہ کے لیے، جو کچھ کام کریں اللہ کے لیے، اس میں پھر برکت ہوتی ہے۔ اب اس کی برکت دیکھیے، اس کیفیت اور اس کی برکت سے دیکھیے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دودھارن سے کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ میرے بیٹے سے کر دیں گی؟ ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ غریب عورت، دودھ بیچنے والی عورت بادشاہ وقت کی بہو بن رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ برکت تھی ایمان کی، خوف خدا کی، تقوی کی۔ یہ کب آتا ہے؟ جب فکر آخرت بڑھتی ہے۔ فکر آخرت کب بڑھے گی؟ جب موت کا دھیان رہے گا، ہمیں مرنا ہے، مرنا ہے۔ اور موت کا دھیان کیسے آئے، کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیے ہمارے اکابرین کیسے انگوٹھی پہن کر، نوکر رکھ کر، اس طرح سے دھیان پیدا۔ ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بتائیں، اپنا جائزہ لیں، کیا یوں ہی کھا پی کے مر جائیں گے؟ ہاں زبان تو ہماری خوب چلتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ برا، وہ برا، وہ برا، وہ غلط، وہ غلط، سب غلط ہے، تو صحیح کون ہے، اچھا کون ہے؟ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موت کی تیاری ایک کتاب ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 64، 65، 66 پر، 67 پر سب لکھا ہوا ہے۔ لمبا واقعہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے نواح میں، ہاں جیسے زبان درازی آج کل کر رہے ہیں، زبان کو ہلکا نہ سمجھیے، اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، جلدی ہم بندوں کی پکڑ نہیں کرتے، لیکن جب پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، ان کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ دیکھیے مدینہ المنورہ کے نواح میں ارد گرد ایک عورت کا انتقال ہوا، نہلانے کے لیے ایک عورت آئی، چند عورتیں تھیں، تو جب نہلانے لگی اور ران پر ہاتھ نہلاتے نہلاتے پھیرنے لگی، تو جو 2-4 عورتیں وہاں بیٹھی تھیں یہ ان لوگوں سے کیا کہہ رہی ہیں؟ جانتی ہو یہ کیسی عورت تھی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ارے یہ بہت غلط عورت تھی، اس کا تعلق فلاں آدمی سے ناجائز تھا۔ استغفر اللہ، اتنا کہنا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی، اس کے ران سے اس کا ہاتھ اسی وقت چپک گیا، اب وہ چھڑا رہی ہے، چھوٹ نہیں رہا ہے۔ یہاں کھلبلی مچ گئی، کتنی دیر سے غسل دیا جا رہا میت کو، مردوں نے کہلایا کیا بات ہے، بہرحال شام ہو گئی، سب کو خبر ہوئی، ادھر ادھر پڑھے لکھوں سے پوچھا گیا مسئلہ کیا ہے، کیا کیا جائے؟ کچھ اہل علم حضرات نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں،
जिस औरत का हाथ चिपका हुआ, तो उसके घर वालों ने कहा नहीं नहीं, हम अपनी औरत का हाथ नहीं कटवाएंगे। फिर किसी ने कहा कि मैयत की ही कुछ गोश्त काट दिए जाए, हो सकता हाथ इसका छूट जाए। तो लोगों ने मैयत की भी हुर्मती नहीं करनी चाहिए। नतीजा ये हुआ 3 दिन 3 रात गुजर गए और उस मैयत से बदबू आने लगी। ये मसला, ये फतवा पहुंचा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में, और उस वक्त के वो मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ हैं, वो जस्टिस हैं, जज हैं, काजी हैं। कौन? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास फतवा लेने पहुंचे। आपने कहा मुझे ले चलो वहाँ। ले आए। पर्दे की आड़ से आपने पूछा उस औरत से कि नहलाते वक्त तूने इसको कुछ कहा तो नहीं था? तो उस औरत ने कहा हाँ, मैंने यही कहा था कि इस औरत का फुला मर्द से नाजायज़ ताल्लुक़ था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या तुम्हारे पास इसके इस गुनाह के 4 गवाह मौजूद हैं? कहा नहीं। कहा क्या तुमसे इस औरत ने कहा था कि मेरा ताल्लुक़ फुला आदमी से है? कहा नहीं। न 4 गवाह हैं, न उस औरत ने कहा था। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तूने फिर इस पर तोहमत क्यों लगाई? इन्नका हाज़ा बुहतान अज़ीम, बुहतान गुनाह अजीम है। अल्लाह हम सबको बचाए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फिर इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? तो उस औरत ने कहा एक दिन पानी का घड़ा लेकर उधर से गुजर रही थी, उसके दरवाजे से, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया था, गोया कि शक की बिना पर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक। अल्लाह हम शक से पनाह चाहते हैं। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, इसलिए हम लोगों को भी मांगना चाहिए। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम के अंदर ये मसला ढूंढने लगे और अपने दिल दिमाग को उसमें दौड़ाने लगे। आपकी नज़र कुरान पाक की आयत करीमा पे गई, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति थुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगा देते हैं, उनके पास 4 गवाह नहीं होते, उनकी सज़ा है कि उनको ज़ोर से 80 कोड़े मारे जाएं। लिहाजा मैं बहैसियत काजी के, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लिहाजा मैं बहैसियत काजी के, जज होने के, जस्टिस होने के, ये फैसला देता हूँ जल्लादों को कि इस औरत को 80 दुर्रे यानी 80 कोड़े मारे जाएं। तो जब मारना जल्लादों ने शुरू किया और जब 80वां कोड़ा लगा है, उसी वक्त उसका हाथ छूट गया। अब ये बताइए ये जलील हुई कि नहीं हुई? एक बदजबानी से हम लोग ऐसे न जाने कितनी बदजबानियां करते हैं, न जाने कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए का मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। इसलिए हम लोग अपने बारे में जायज़ा लिया करें कि क्या वाकई में हम लोग अपने अल्लाह के लिए जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। याद रखें हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मकामात फजलिया में बयान फरमाते हैं, सुनिए। और हम लोगों की हालत कुछ ऐसी ही है आजकल। वो हकायत बयान करते, एक अंधा था, नाबीना, वो गया क़ज़ाए हाजत के लिए, बैतुल खला के लिए। तो उस वक्त जैसे आजकल बैतुल खला बने हुए ऐसे तो था नहीं, वो जंगल में गया और जब बैठा था अंधा, जैसे बैठा तो उसके दुबुर में कांटा चुभ गया। अब वो सोचने लगा कि ओहो अब इसे किससे निकलवाएं।
तो अंधा ये सोचने लगा अगर किसी आंख वाले से निकलवाते हैं तो बड़ी बेइज्जती होगी, लाओ क्यों ना अपने जैसे अंधे से हम अपना इलाज करें। तो एक अंधा तलाश किया, वो अंधे से कांटा निकलवाने लगा। अंधे ने टटोलते हुए और अंदर कर दिया, अंधे ने टटोलते हुए, उसे भी नहीं दिख रहा था, और अंदर कर दिया। अब तकलीफ बढ़ गई, इस बेचारे को पहले से भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। यही हाल तुम लोगों का है। हजरत फरमाते हैं कि उलमाए हक और मशाइखे कामिल के पास जाते नहीं, नाकिस और निकम्मे लोगों से ताल्लुक़ रखते हो, जिससे गुमराही और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर हर शख्स अपनी जिन्स को तलाश करता है। इसलिए फरमाया, फ़कीरों, इस ज़माने में धोखा और फरेब बहुत चल गया है। हर जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुनिया में तरह तरह के हीले और बहाने करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भी बचना चाहिए। और कहा, सबसे बेहतरीन दोस्त तो वो है जो राह रास्त की बात बताए, अच्छी बातें बताए, जन्नत का दरवाज़ा दिखाए, अच्छा दोस्त वो है। इसलिए दुआ फरमाइए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको हरदम मौत का ध्यान रहे ताकि गुनाहों से बचना आसान रहे। उमा अलैना इल्लल बलाग।